بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا کو بہت زیادہ نفیس اور پرانی وہسکی سے زیادہ رغبت نہیں تھی۔ اس کی منطق تھی کہ پرانی اسکاچ دیر سے اثر دکھاتی ہے اور پھر اس کے اثرات بھی زیادہ دیر تک اعصاب پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اجلت پسند تھی، اس لیے ہمیشہ ڈیلیکس کی بجائے اسٹینڈرڈ اسکاچ کو ترجیح دیتی تھی۔ اس روز وہ نہ جانے کس موڈ میں تھی کہ اس نے الماری سے رائل سلیوٹ کا چمکتا دمکتا ہوا ڈبہ نکال لیا۔ ویرا کے کہنے کے مطابق اکرم الہی اور مقبول کے ذخیرے کی خوبی یہ تھی کہ الماریوں میں ہر بوتل اپنی اصل پیکنگ میں موجود تھی۔ ویرا نے میز پر لوازم جمع کرنے کے بعد جب بلور کے 2 پیمانے نکالے تو سلطان شاہ چونک پڑا۔ یہ دوسرا پیمانہ کس کے لیے ہے؟ چاہو تو تم میرا ساتھ دے سکتے ہو، ویرا نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ یہ دنیا کی بہترین سکاچ ہے۔ ہوگی؟ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میرے لیے تو یہ ناپاک پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ ویرا نے ڈبہ کھول کر سرخ مخمل کی تھیلی میں ملفوف بوتل باہر نکالی اور جواب دیا کہ ایک دفعہ چند گھونٹ لے کر دیکھو، دنیا کا رنگ ہی بدلا ہوا نظر نہ آئے تو میرا نام بدل دینا۔ اسے پینے والوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ سلطان شاہ اس کی تذلیل پر تلا ہوا تھا۔ ہوا کرے، ویرا مسکراتے ہوئے بولی، رحمت ہو یا لعنت، بندہ اپنے خالق سے براہ راست رابطے میں تو رہتا ہے، تمہاری طرح بیچ میں معلق نہیں رہتا۔ خدا اور وصال صنم دونوں سے یکسر محروم۔ یہ وصال صنم کا کیا تذکرہ ہے؟ غزالہ نے باہر سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھاؤ کہ شراب نوشی حرام ہے، یہ اس سے تو توبہ کر لے۔ سلطان شاہ نے غزالہ سے سفارش کی۔ تمہارے لیے حرام ہوگی مگر بہت سے مسلمان اسے عزیز رکھتے ہیں اور میں تو عیسائی ہوں۔ ویرا نے اسے چڑھایا۔ نشہ دنیا کے ہر مذہب میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ سلطان شاہ نے بنا کر کہا۔ خبردار، ویرا نے اسے گورا، میرے مذہب میں دخل مت دو، اپنے مذہب پر میں خود اتھارٹی ہوں۔ مگر میز پر یہ 2 گلاس کس کس کے لیے ہیں؟ غزالہ نے حیرت اور دلچسپی سے پوچھا۔ ایک میرے لیے اور دوسرا میرے اس مرحوم دوست کے لیے ہے جو اب شراب سے تائب ہو چکا ہے۔ ویرا نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شوخی سے جواب دیا۔ اب میں دونوں گلاسوں سے باری باری گھونٹ لیتی رہوں گی۔ اس وقت تک میں بظاہر ان سرگرمیوں سے لا تعلقی اختیار کیے ان کاغذوں کے مطالعے میں مصروف تھا جو نسرین کے گھر سے حاصل کی جانے والی فائل میں لگے ہوئے تھے۔ ویرا کے جواب پر مجھے بولنا پڑ گیا۔ تم مرحوم کسے کہہ رہی ہو؟ تمہارے سوا اور کس کو کہہ سکتی ہوں؟ رائل سلیوٹ لوگے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں مرا نہیں، ابھی زندہ ہوں۔ میں نے اس کے آخری سوال کو نظر انداز کر کے تلخی سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ تم زندہ نہیں ہو؟ ویرا کے چہرے پر معصومانہ حیرت ابھر آئی۔ پھر مرحوم کسے کہتے ہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری اردو بہت ناقص ہے، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں تمہیں مرحوم و مغفور بھی کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم پر جیتے جی رحمت ہو اور تمہاری مغفرت ہو جائے؟ شراب تم کچھ عرصے سے چھوڑ ہی چکے ہو، یہ دونوں درجے بھی مل جائیں تو کسی فرشتے کی طرح پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اپنی اردو دانی اپنے ناریل تک محدود رکھو اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو ورنہ سر توڑ دوں گا۔ ڈسٹرب ہو رہے ہو تو کسی اور کمرے میں چلے جاؤ، اسی فلور پر کئی کمرے ہیں، یہاں یہی ہوتا رہے گا کیونکہ اس فلور کی وائن کیبنٹ بدقسمتی سے اسی کمرے میں موجود ہے۔ ویرا پلیز شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں فون کی وجہ سے اس کمرے میں رہنے پر مجبور ہوں، آنے والی ہر کال میں خود ریسیو کرنا چاہتا ہوں۔ ویرا نے مجروح نظروں سے لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر بوتل لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا ساز و سامان بھی اس کے پاس پہنچا دو، میں نے روا روی میں غزالہ سے کہا۔ میں اس کی نوکرانی نہیں ہوں، غزالہ نے دبی آواز میں کہا۔ ضرورت ہوگی تو خود لے جائے گی، کچن میں ہر چیز موجود ہے۔ واہ! سلطان شاہ سینے پر ہاتھ مار کر بازاری انداز میں اچھلا۔ آج تم نے میرا جی خوش کر دیا۔ اچھل کود کرنے کے بجائے خاموشی سے بیٹھو ورنہ میں تمہیں بھی نکال دوں گا، میں نے اسے ڈانٹا۔ وقتی طور پر سکون ہو گیا اور میں نے اپنی توجہ دوبارہ فائل پر مرکوز کر دی۔ اس میں موجود دوسرے مقامات کے نام اور فون نمبر نوٹ کرتے ہوئے میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ فائل میں موجود آخری کاغذ کی تاریخ تقریباً 6 ماہ پرانی تھی، جبکہ رستم ایرانی کے بارے میں فریڈم انٹرنیشنل کے اخباری بیان کو مشکل سے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اکرم الہی نے بتایا تھا کہ اس بیان کا متن
رتن فورڈ فاؤنڈیشن سے فیکس پر موصول ہوا تھا جو مقبول چودھری نے اپنی تنظیم کی طرف سے جاری کر دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ فیکس کہاں تھا۔ میرے ذہن میں یہ نقطہ محفوظ تھا کہ اکرم الہی کی طرف سے ریکارڈ کے ذریعے بلیک میلنگ کا علم ہوتے ہی فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے اس سے تحریری پیغامات کے تبادلے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ تو رستم ایرانی کے لیے فیکس کیوں بھیجا؟ اس سوال کا جواب دینے والے دونوں افراد جہنم واصل ہو چکے تھے اور فیکس غائب تھا۔ میں نے فرض کر لیا کہ غیر اہم پیغامات کے لیے شاید فیکس اور ٹیلیکس وغیرہ استعمال کیا جاتا رہا ہو، یا پھر اکرم الہی کی جگہ مقبول چودھری کے آنے کے بعد فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے اپنی پالیسی کچھ نرم کر لی ہو۔ صورت جو بھی رہی ہو، وہ فیکس مقبول چودھری کو موصول ہوا تھا اور اس نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد اس پیغام کو ضائع کر دیا۔ اس ذہنی مشقت سے فارغ ہو کر میں نے سر اٹھایا تو کمرے میں میرے سوا کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ کسی اندرونی کمرے سے ویرا کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویرا کی عادات اور حرکات سے بیزاری کے مسلسل اظہار کے باوجود غزالہ اور سلطان شاہ کے لیے زیادہ دیر تک اس سے الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی نوک جھوک سے کسی کو بھی ذہنی اضملال کا شکار نہیں ہونے دیتی تھی۔ اپنی اس خوبی کی بنا پر ویرا کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش پیدا ہو گئی تھی کہ اس سے ملنے والے ہمیشہ کے لیے اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ویرا کی مے نوشی کے اختتام پر ہم کھانے کی میز کے گرد جمع ہوئے۔ کسی کے چہرے پر تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ویرا اپنے دھیمے اور مخمور لہجے میں سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں لقمہ پلیٹ میں چھوڑ کر تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا اور ریسیور اٹھا لیا۔ مرنے والا ایک بدنام دہشت گرد اور ڈکیٹ تھا۔ دوسری طرف سے حامد اطلاع دے رہا تھا اس کی گرفتاری پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ یہ واقعہ مقامی پولیس کے کھاتے میں گیا ہے۔ اس کی موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں کیا خیر خبر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نواب شاہ میں قتل اور ڈکیٹی کی ایک بڑی واردات کے بعد وہ رپوش تھا۔ فی الحال مفرور مجرموں کی فہرست سے اس کی شناخت ہوئی ہے۔ یہاں ایک جشن کی سی کیفیت ہے۔ تفصیلات بعد میں مل سکیں گی۔ تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا، میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ نام بدل بدل کر وارداتیں کرتا تھا۔ اکبر ملا، دھنی رام اور خیرو مل جیسے کئی نام ریکارڈ پر ہیں۔ اس کا اصل نام دھنی رام ہے۔ میں نے اس کی تصحیح کی۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ فون بند کرنے کے بعد مجھے ندامت محسوس ہوئی کہ اپنے چکروں میں پڑ کر میں حامد کو بھول ہی گیا تھا اور وہ بیچارہ ایک بے مصرف بات معلوم کرنے کے لیے اس وقت تک تھانے میں بندہ بیٹھا تھا۔ دھنی رام کا قصہ تازہ ہوا تو سلطان شاہ کو پھر صحرا کا دفتر یاد آ گیا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ ان بدماشوں کی سرکوبی کے لیے ہمیں حیدرآباد ہی کا رخ کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں تم لوگ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہے، ویرا نے خفگی سے کہا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے ہیں، دفتر بند ہو چکا ہوگا۔ سلطان شاہ نے مصالحانہ لہجے میں کہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت تم مراد ظریف کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں حیدرآباد میں موجود رہوں۔ تم فون پر مجھے ایک اشارہ دو گے اور میں صحرا کے دفتر کا کریا کرم کر دوں گا۔ دوسروں نے سلطان شاہ کی اس تجویز پر کان نہیں دھرا، مگر میرے لیے وہ مشورہ قابل غور تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم غزالہ کو ساتھ لے کر گاڑی سے حیدرآباد نکل جاؤ۔ وہاں جس ہوٹل میں ٹھہرو فون پر ہمیں بتا دینا تاکہ ضرورت پیش آنے پر تم سے رابطہ کیا جا سکے۔ یہ خیال رکھنا کہ صحرا کے دفتر میں بیٹھنے والا کوئی تنخواہ دار نادار آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے رنگ ڈنگ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ سلطان شاہ نے خوش ہو کر کہا، تمہیں میری طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ویرا کے لیے میرا دل اعلان غیر متوقع تھا۔ اس نے دیبریوں پر بال ڈال کر کہا، جانا ضروری ہے تو پھر غزالہ کو یہیں روک لو، میں سلطان شاہ کے ساتھ حیدرآباد چلی جاتی ہوں۔ اس بہانے میری آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ سلطان شاہ کے چہرے کے نقوش پر فریاد ہی فریاد ابھر آئی، مگر اس کے زبان کھولنے سے پہلے میں بول پڑا، نہیں، تم نہیں جاؤ گی، تمہاری وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ غزالہ مسکراتی ہوئی میز سے اٹھ گئی۔ میرا فیصلہ سن کر سلطان شاہ کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات سمٹ آئے اور ویرا چڑچڑے لہجے میں احتجاج کرنے لگی، مجھ میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ میں سلطان شاہ کے لیے مسائل کھڑے کر دوں گی؟ خرابی یہ ہے کہ تم ہر وقت جلنے بھرنے کے باوجود اب بھی سفید فام ہو۔ حیدرآباد چھوٹا سا قدامت پرست شہر ہے، تم جہاں سے گزرو گی ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن جاؤ گی۔ اس معاملے میں بے جا ضد نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے اپنا منہ کالا کرنا ہی پڑے گا۔ ویرا بڑبڑا کر رہ گئی۔ ڈان مرسیانو کی نگرانی
جوانی میں تم یہ کام کرتی رہی ہو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گلو خلاصی کا یقین ہوتے ہی سلطان شاہ کی شگفتہ مزاجی دوبارہ عود کر آئی۔ میرا مطلب ہے میک اپ وغیرہ سے ہے۔ ویرا کے بفرے ہوئے تیور دیکھ کر اسے فوراً ہی اپنے تنت کی وضاحت کرنی پڑ گئی۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس وقت غزالہ میز پر موجود نہیں تھی۔ ویرا اس کی موجودگی میں شاید سلطان شاہ کا گہرا مذاق بلکہ تنت ذرا بھی ہضم نہ کر پاتی۔ ویرا نے غزالہ کی خالی کرسی پر ایک نگاہ ڈالی اور ترشی سے کہا، تم نے اب کبھی میرے سامنے خان مرثیانوں کا نام لیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ بہت بہت شکریہ، سلطان شاہ نے سر جھکا کر سعادت مندی سے کہا، مگر تم نے ڈینی کا یہ فیصلہ ضرور سن لیا ہوگا کہ تمہارے حیدرآباد جانے سے میرے لیے کیسے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تم جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ میری دعائیں نہیں بد دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے اس کی بات اڑا دی۔ ویرا تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، میں نے اسے ٹوکا۔ دعا نہیں دے سکتی تو خاموش ہی رہو۔ ویرا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھانا ختم کر کے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی میز سے اٹھ گئی۔ بعض اوقات تم بہت بونگی بات کہہ جاتے ہو۔ ویرا کے چلے جانے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں سلطان شاہ کو نصیحت کی، مذاق کو مذاق کی حد تک رہنا چاہیے، ذاتیات پر حملہ کرنے سے رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس وہ بات میری زبان سے پھسل ہی گئی، ورنہ میں نے کبھی بھی اس کے ماضی کو نشانہ نہیں بنایا۔ یہ ایک اچھی علامت تھی کہ خود اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ 1 بجے کے قریب وہ دونوں گاڑی سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں رخصت کر کے میں ویرا کے ساتھ پہلی منزل پر گیا تو اکبر علی ویرا کی دی ہوئی مسکن دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر ہم دوسری منزل پر اکرم الہی کے کمرے میں آ گئے۔ میرے دل میں رہ کر ویرا کی دعا اور بد دعا والی بات چبھ رہی تھی۔ میں نے سلطان شاہ کو چلتے چلتے تاکید کر دی تھی کہ وہ حیدرآباد کے کسی ہوٹل میں ڈیرا ڈالتے ہی مجھے فون کرنا نہ بھولے۔ ویرا کمرے میں پہنچنے کے بعد میرے روبرو کرسی پر بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، سچ سچ بتانا کہ غزالہ جانے سے پہلے تمہیں میرے بارے میں کیا ہدایت دے کر گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں فضول باتیں نہیں سوچتے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، کیا اسے اندازہ ہے کہ میرے اور تمہارے مراسم میں اب بھی کبھی کبھی بہت قرب پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ دودھ پیتی بچی نہیں، سمجھدار اور شادی شدہ عورت ہے، میرے اور تمہارے مراسم سے خوب واقف ہے۔ وہ اس بارے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کرتی۔ خوش ہے کہ اسے اس کا جائز مقام ملا ہوا ہے۔ امریکہ سے ہماری واپسی کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا؟ ویرا نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے کچھ پوچھا نہ تمہارے ساتھ رویہ تبدیل کیا؟ تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہو تو خود ہی بتا دو۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے وہ یہ سب کیسے برداشت کر لیتی ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی بیوی اتنی چشم پوشی سے کام لے سکتی ہے۔ یہ سب انسانی سرشست کے خلاف ہے۔ ہم دونوں کے شب و روز تمہارے سامنے ہے، وہ ہمیشہ اپنے حال میں مگن رہتی ہے، وہ اپنی مجبوریوں کو سمجھتی ہے۔ ویرا نے اٹھ کر اپنے لیے پھر ایک گلاس بناتے ہوئے کہا، جانتی ہے کہ تم سے بگاڑ کر کہاں جائے گی؟ اس کے خاندان میں اب کوئی بھی نہیں ہے، اس کا سفینہ جل چکا ہے۔ وہ مجھے ورگلانے اور اکسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم فضولیات میں الجھ رہی ہو، بدترین مجبوریاں بھی انسان کی فطرت کو نہیں بدل سکتی۔ ہماری جبری شادی سے پہلے اسے معلوم تھا کہ تم نے اسے کیوں اغوا کرایا تھا۔ تمہاری فطرت میں رقابت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ درگزر کی قائل ہے۔ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ ویرا نے اپنا بنایا وہ گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ یہ نہ کہنا کہ تم نے شراب چھوڑ دی ہے، اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات لمبی ہے جو ہمیں مل جل کر گزارنی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چمکتی مخمور آنکھوں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور ہونٹوں پر دعوت انگیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس کے ارادے کسی بھی طرح نیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پرے دھکیل دیا۔ میں نے غزالہ یا سلطان شاہ کے دباؤ سے نہیں، آج خود شراب چھوڑی ہے۔ یہ تم ہی کو مبارک ہو، بلکہ گلاس سمیت دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ خوف؟ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بولنے پر آتے ہو تو الفاظ کے معنی تک بدل ڈالتے ہو۔ تمہارے چہرے پر آئی ہوئی غیر معمولی سرخی اس خوف کی چگلی کھا رہی ہے جو تم مجھ سے محسوس کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے برابر میں ہی مختصر سے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرا بازو تھام لیا۔ تم یقین کرو کہ مجھے نیند آ رہی ہے، شاید بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا چہرہ تمتما رہا ہوگا۔ میں نے بہت نرمی سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیا،
پھر میرے کان کی لو کو ہولے سے کھینچ کے بولی، میں آتش نہیں مگر آتش صفت ضرور ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جیمی لائٹ نے ڈان مرسیانو بن کر مجھے خود شناسی کی کیسی کیسی بٹیوں سے گزارا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی، میں سلطان شاہ کے بےہودہ مذاق پر شرمندہ ہوں، میں نے اس کی گوشمالی بھی کی ہے، اب تم ڈان مرسیانو کا نام لے کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ اس نے میری بات پوری سکون سے سنی، پھر کہا، میں نے اس کے مذاق کا ذرا بھی برا نہیں منایا، میں نے اسے سخت جواب صرف اس لیے دیا تھا کہ کہیں وہ غزالہ کے سامنے بھی ایسی کوئی بات نہ کہہ بیٹھے، غزالہ کے سامنے میں سر بلند رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے رک کر رائل سلیوٹ کا مزید ایک لمبا گھونٹ لیا اور اپنی بات جاری رکھی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ من آنم کے من دانم، میرے قرب سے روم کے بڈھے عمراء اور جاگیرداروں تک کے چہرے تمتما اٹھتے تھے، تم تو ابھی نوجوان بلکہ بہت کم سن ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے بے بسی سے کہا، مجھ سے یہ جھوٹ مت بولو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، تمہیں سلطان شاہ کے فون کے انتظار میں جاگنا ہے، وہ 1.5 گھنٹے سے پہلے حیدرآباد نہیں پہنچے گا، یہ وقت عیش میں گزار لو، تمہیں معلوم ہے کہ گیا ہوا شباب اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ویرا نے میرا جواب سنے بغیر اچک کر دیوار گر سوئچ آف کر دیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ ہائیں میں بکھلا گیا کیونکہ ویرا کے گلاس سے کچھ اسکاچ چھلک کر میرے چہرے پر آ رہی تھی۔ روشنی کرو، کسی بھی وقت مراد یا سلطان شاہ کا فون آ سکتا ہے۔ اندھیرے میں اس کی کھنکتی ہوئی انسی کی آواز ابھری، پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، فکر نہ کرو، فون کی گھنٹی کی آواز اندھیرے میں بھی بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔ آدھا دن گزر گیا لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی، انتظار کرتے کرتے طبیعت پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی۔ رات گئے سلطان شاہ کے حیدرآباد پہنچنے کی تصدیق ہو چکی تھی، وہ بھی وہاں بیٹھا انتظار میں سوکھ رہا تھا، لیکن شکایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے بلکہ اصرار کر کے حیدرآباد گیا تھا۔ دن میں اس سے 2 مرتبہ میری بات ہو چکی تھی۔ اس دوران میں وہ ہیر آباد میں واقع صحرا نامی NGO کے دفتر کا جائزہ بھی لے آیا تھا۔ وہ واقعی ایک اجاڑ اور خستہ حال کمرہ تھا جسے ایک میز، 2 کرسیوں اور ایک نکارہ ٹیلی فون کے سہارے غیر سرکاری تنظیم کے دفتر کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھنے والا بھی دفتر کی ایک طرح مسکین سا لڑکا تھا۔ GR کے ذریعے اول خان وہ معلومات پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ سلطان شاہ کو چشمدید گواہی کے بعد میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ صحرا جیسی بے یارو مددگار بلکہ کاغذی تنظیم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو فورڈ فاؤنڈیشن والوں کو اس کی سرپرستی اور بھاری مالی اعانت کرنی پڑ گئی تھی۔ وہ واضح طور پر بے زرو بے گھر مگر محنتی کارکنوں کی خدمات کی خرید و فروخت کا پر اسرار معاملہ تھا، جس میں ساری اہمیت صرف اور صرف مراد ظریف کی تھی، جو اپنا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا NGO کے ذریعے آخرکار اپنے خوابوں کی مالی تعبیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس خبیث نے مجھ سے اگلے روز رابطہ کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر غائب تھا۔ 2 بجے اول خان بھی اپنے دفتری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر مائکرو سینٹر آ پہنچا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سلطان شاہ اور غزالہ کو حیدرآباد کی طرف دوڑ لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کی دانست میں وہ وقت کے ضیاع کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہم حیدرآباد میں ان دونوں کو موجودگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 3 بجے پہلی خبر آئی جو ہم سب کے دلوں کو اداس کر گئی۔ احمد نے اسٹیشن 4 سے اول خان کو فون پر اطلاع دی کہ حیدرآباد میں نامعلوم کار سواروں نے GR یا غلام رسول بیمبرو کو دوران سفر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ واقعے کی تفصیلات بہت لرزہ خیز تھیں۔ GR اپنی موٹر سائیکل پر لطیف آباد سے ٹھنڈی سڑک کے راستے رانی باغ کی طرف جا رہا تھا کہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے والی کار اس کے برابر میں آئی۔ گاڑی سے اس کی کھوپڑی پر 2 فائر کیے گئے اور وہ کار برق رفتاری سے کوٹری جانے والے اسی راستے پر فرار ہو گئی۔ GR موٹر سائیکل سمیت سڑک پر دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اس واقعے کے عینی شاہدین دوڑتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچے تو وہ ہر دیکھ بھال کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر خال کے حقیقی سے جا ملا تھا۔ GR کے مارے جانے سے مجھے ذاتی طور پر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اول خان نے تفصیل سنانے کے بعد کہا، میں نے اسے مراد ظریف کے پیچھے لگایا تھا، ابھی اسے اس کی خدمات کا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا کہ اس کا خون ہو گیا۔ یہ مراد کا کام معلوم ہوتا ہے، ویرا نے اطمینان سے کہا۔ اس نے ابھی تک ڈینی سے رابطہ نہیں کیا، شاید وہ کل رات ہی حیدرآباد لوٹ گیا۔ اسے خلش تھی کہ اس کے
موبائل کا نمبر ہم تک کیسے پہنچا؟ چھان بین کے بعد اسے پتا چل گیا ہوگا کہ GR شہر میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ یہ 100% اس کا یا اس کے آدمیوں کا کام ہے۔ اول خان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ذرا سلطان شاہ سے کہو کہ صحرا کے دفتر کا جائزہ لے ڈالے، ہو سکتا ہے کہ مراد وہاں پہنچا ہو۔ وہ خود بیکار بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گیا ہے، ایک مرتبہ وہاں کا چکر لگا چکا ہے، میں اسے دوبارہ وہاں بھیجتا ہوں، وہ بہت شوق سے جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے بلا توقف فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ ایک دفعہ ادھر جا چکا ہے تو اسے دوبارہ نہ بھیجو، وہ خطرناک لوگ ہیں، سلطان شاہ ان کی نظروں میں آ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ GR جیسا زیرک آدمی ان سے نہیں بچ سکا تھا، سلطان شاہ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اول خان بھی سلطان شاہ کی عزت کرتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان شاہ کو GR سے کم تر تصور کیا تھا۔ میں خاموش رہا، لیکن پیرا بھڑک کر بول پڑی، خطروں سے لڑ کر زندہ رہنا ہی مردانگی ہے، سلطان شاہ ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ آسانی سے مار لیا جائے، اسے وہاں ضرور بھیجو۔ پچھلی رات ویرا نے مجھے ہلکان کیے رکھا تھا، وہ نشے کی ترنگ میں اور دیر تک جاگنے کے موڈ میں تھی، طرح طرح کے ہیلوں طریقوں اور اپنائیت سے مجھے تنگ کرتی رہی، پھر اسودہ ہو کر گہری نیند سو گئی۔ اس وقت وہ سلطان شاہ کا یوں دفاع کر رہی تھی جیسے وہ اس کا مرد ہو اور اس کی مردانگی ویرا کے لیے عزت کا معاملہ ہو، وہ کسی کی سمجھ میں نہ آنے والی ایک پہیلی تھی۔ وہ ہوٹل کا فون تھا، لائن پر آپریٹر کی موجودگی کی وجہ سے میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر ملاتے ملاتے مجھے خیال آیا کہ میں دو مختلف آپریٹروں کے درمیان سلطان شاہ سے بات کر چکا تھا اور لب و لہجے سے دونوں سندھی معلوم ہوئے تھے۔ وہ اردو اور انگریزی ضرور بول سکتے تھے، لیکن پشتو زبان کو سمجھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیور اول خان کو تھما دیا اور کہا، اسے پشتو میں پوری بات سمجھا دینا۔ اول خان ذہین آدمی تھا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ لائن ملنے پر اس نے آپریٹر سے سلطان شاہ کا کمرہ مانگا اور پھر پشتو میں بولنا شروع کر دیا۔ میری طرح ویرا پشتو سے نابلد نہیں تھی۔ ہیروئن کی خرید و فروخت کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کے بار بار کے سفر میں اس نے اس زبان پر خاصی قدرت حاصل کر لی تھی جو اس کے کام آتی تھی۔ اول خان کی گفتگو زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن ریسیور رکھتے ہوئے وہ مطمئن تھا کہ اس نے سلطان شاہ کو متوقع خطرات سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ٹھنڈی سڑک پر ایک موٹر سائیکل سوار کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی، مگر سلطان شاہ کو یہ علم نہیں تھا کہ مارا جانے والا اول خان کا مخبر GR تھا۔ ہم اس نئے اقدام کے بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ بوب رافیل کے کیریئر کی بربادی کے بعد سے تم کہاں غائب ہو؟ دوسری طرف سے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا گیا اور IB کے جلال کی آواز پہچان کر میرا دل خوش ہو گیا۔ مراد ظریف کے بارے میں وہ ہماری کوئی نہ کوئی مدد کر سکتا تھا۔ وہ پرسوں کی بات ہے، ہمارے رابطے کو اتنے زیادہ دن تو نہیں ہوئے، یہاں اب تک تمہارے چرچوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ طبیعت خوش ہوتی ہے کہ تم میرے ذاتی دوست ہو۔ ڈپلومیسی چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے یاد کیا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ مراد ظریف نام کا ایک آدمی میرے سٹاف کی نظروں میں آیا مگر پھر جل دے کر نکل گیا۔ میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اگر ہو سکے تو تم اس بارے میں کوئی خیر خبر نکالنے کی کوشش کرو۔ جلال فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں اس اتفاق پر دل ہی دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس سے امید باندھے بیٹھا تھا اور وہ مراد کے بارے میں مجھ سے مدد کا خواہاں تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، یہ پاکستان کے کس شہر کا قصہ ہے؟ تم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو، میں وہاں کے علاوہ کس شہر کی بات کر سکتا ہوں؟ شاید تم بہت اختصار سے کام لے رہے ہو۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہیں اپنے مطلوبہ شخص کے نام کا علم کیسے ہوا؟ ایسا تو نہیں کہ تمہیں کوئی دھوکہ ہوا ہو؟ ذرا لمبی لیکن دلچسپ کہانی ہے۔ بوب رافیل کا قصہ نمٹنے کے بعد ہم نے کراچی میں جان اسمتھ کی سخت نگرانی شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سے جلال بتانے لگا وہ پورے جنوب مشرق ایشیا کے ساتھ ایران اور افغانستان میں جاری CIA آپریشن کا نگران ہے اور اسلام آباد کے بجائے نہایت خاموشی سے کراچی میں دبکا ہوا بیٹھا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان اور خاص طور پر کراچی میں اتنی گہری دلچسپی کیوں لے رہا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں؟ اول خان کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں IB اور ISI کا نیٹ ورک بہت مضبوط اور فعال ہے۔ جان اسمتھ کو ان دونوں اداروں کے عقابوں سے بچانے کے لیے کراچی میں مامور کیا گیا ہے۔ صرف یہ سبب نہیں ہو سکتا۔ پوری بات سن کر
تم بھی مجھ سے متفق ہو جاؤ گے۔ میرا سوال رہ گیا، اس وقت میرے لیے مراد شریف ہر شخص سے زیادہ اہم ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہاں کے حالات کی وجہ سے امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت بہت محدود کر دی گئی ہے۔ انہیں اجنبی مقامیوں سے ہر قیمت پر دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن کل رات دفتری اوقات کے بعد ایک پاکستانی امریکی قونصل خانے پہنچا تھا۔ اس وقت جان اسمتھ اپنے دفتر میں مصروف تھا۔ وہ پاکستانی جان اسمتھ سے ملنے کے بعد ٹیکسی سے واپس روانہ ہوا تو میرے آدمی نے اس کا پیچھا کیا۔ صدر کی بھیڑ بھاڑ سے گزرنے کے بعد ایم اے جناح روڈ پر میرا آدمی ٹیکسی کے قریب پہنچا تو وہ خالی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ راستے میں دروازہ کھول کر کہیں اتر گیا ہوگا۔ ہاں، ڈرائیور نے بتایا کہ محبوب کلاتھ مارکیٹ والے سرخ سگنل پر وہ ڈرائیور کو 100 روپے کا نوٹ تھما کر اچانک ہی رکے ہوئے ٹریفک میں اتر گیا۔ ڈرائیور نئے مسافر کی تلاش میں آگے نکلتا چلا گیا۔ یہ کیسے پتا چلا کہ پاکستانی کا نام مراد ظریف تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ قونصل خانے کے سیکیورٹی رجسٹر میں اس کے نام کا اندراج ہے۔ وہ صرف 18 منٹ بعد وہاں سے نکل آیا تھا۔ ان کے سیکیورٹی اسٹاف میں ہمارے آدمی بھی موجود ہیں۔ ہر سفارتی عمارت میں سرکاری طور پر ہمارے کچھ نہ کچھ آدمی ضرور شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر انہیں ریکارڈ وغیرہ سے دور اور الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن گیٹ پوسٹ پر موجود سیکیورٹی رجسٹر کو کہیں بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ پتہ نہیں مراد کون تھا اور وہاں کیوں گیا تھا۔ مراد صحرا نامی ایک NGO کا سربراہ بلکہ مالک ہے، جو کچھ عرصے پہلے تک کوچہ نوردی کرتا تھا، اب اچانک مالا مال ہو گیا ہے۔ میں خود بھی کل سے اسی کے چکر میں ہوں۔ میرا وہ انکشاف جلال کے لیے ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز ثابت ہوا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے ایک پیچیدہ ترین سوال کا جواب میرے پاس پہلے سے تیار تھا۔ میں نے اسے اپنی جملہ معلومات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی بہت مخلص اور محنتی انفارمر تھا۔ GR کے قتل کی خبر سن کر جلال نے اسے کھلے دل سے خراج تحسین پیش کیا۔ وہ کئی بار ہمارے لیے بھی کام کر چکا تھا۔ اس کی کارکردگی ہمیشہ قابل رشک ہوا کرتی تھی۔ اب مراد کی گردن پر ایک خون بھی ہے۔ میں اس کا منتظر ہوں، لیکن تمہاری کہانی سننے کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ بھول کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ اس کی اصل ڈور جان اسمتھ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تمہارے دام میں آتے آتے وہ پھسل کر ادھر کیسے نکل گیا؟ جلال متحیر تھا۔ بظاہر مجھ پر اعتبار کرنے کے باوجود وہ میری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ فورڈ فاؤنڈیشن کے کسی ناپاک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس کے پاس دور تک کی متبادل ہدایت موجود رہی ہوں گی۔ مقبول چودھری سے رابطہ مشکوک ہونے یا ٹوٹ جانے کی صورت میں جان اسمتھ اس کا نگراں مقرر کیا گیا ہوگا۔ اس نے وہاں پہنچ کر میری اور اپنی گفتگو دہرائی۔ جان نے اسے خاموشی سے لوٹ جانے کی ہدایت دی اور وہ حیدرآباد چلا گیا۔ میرے فون سے تمہیں یہ فائدہ تو ہوا کہ اب تمہیں اس مردود کا انتظار نہیں رہے گا۔ تم نے اس کے خلاف کافی مواد فراہم کر دیا۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے سے اسے گھیرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے اسے کیا کام سونپا ہے اور مراد کو اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ جلال کا پیشہ ورانہ اخلاق تھا کہ اس نے مجھ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں صحرا اور فورڈ فاؤنڈیشن یا فریڈم انٹرنیشنل کے رابطوں کا سراغ کیسے ملا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اب ہماری لڑائی صرف NGOs کے خلاف رہ گئی ہے۔ میں نے کہا، فریڈم انٹرنیشنل کے بعد اب صحرا کا نام سامنے آیا ہے۔ پتہ نہیں ابھی ایسے کتنے ادارے نقابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ سب کچھ کل ہی سامنے آ گیا ہوتا، بدقسمتی آڑے نہ آتی تو اسے جان اسمتھ سے ملنے کی مہلت ہی نہیں ملتی اور وہ اس وقت تمہارا قیدی بنا ہوا ہوتا۔ تم نے اسے بہت خوبصورتی سے گھیر کر مائکرو سینٹر تک بلا لیا تھا۔ وہاں اپنا ایک آدمی کھو دینے کے بعد وہ آج دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔